السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا ہدایت کی دعا سے، اور اس سورت کا پہلا مضمون ہدایت۔ قرآن کی تقریباً تمام صورتوں میں یہی اسلوب ہے کہ کوئی مضمون شروع ہوتا ہے، پھر اس کے ذیل میں ایک اور مضمون، اور اس طرح مختلف مضامین ایک ربط کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، پھر وہ مضامین لپیٹے جاتے ہیں، یعنی استدلال جو ہے آخری درجے میں منطق پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت سے شروع ہوا مضمون، پھر اہل کتاب میں سے یہود کو مخاطب ہوا۔ قرآن خطبے کی زبان ہے تقریباً، اس میں اسلوب جو ہے وہ خطبہ ہے، اس میں مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں زیادہ تر یہود کو مخاطب کیا ہے، اور اس میں ذکر آتا ہے یہود کا، اور کس طرح حضرت موسیٰ ان کو مصر سے لے کے آئے۔ اس کے بعد اس کے ذیل میں مضمون شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا، کس طرح ان کو امتحانات سے گزارا گیا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ مسلمان امت وسطی ہیں، اور قبلے کی سمت بدلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی مستقبل میں امتحانات ہوں گے، یعنی وہ اس کے برعکس جیسے حضرت ابراہیم کو امتحانات سے واسطہ پڑا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی واسطہ پڑے گا۔ اور پھر جس طرح حضرت موسیٰ اور یہود کا ذکر تھا، اس طرح ہمارے پیغمبر اور پھر مسلمانوں کی شریعت کا ذکر ہے۔ اور آخر میں ہدایت، جو پہلا مضمون تھا ہدایت، اس کے برعکس ہدایت کے تقاضے کیا ہیں، ان کا اس مضمون سے یہ اختتام ہوتی ہے صورت۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ قدیم زبانوں کے علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الف کا حرف جو ہے یہ ایک بیل کے سر کی تصویر سے لکھا جاتا تھا، اور اس سے مراد لی جاتی ہے وحدت یا پھر قوت۔ اسی طرح لام کا جو لفظ ہے وہ چرواہے کی چھڑی کی تصویر تھی، اور اس سے مراد لی جاتی ہے اکٹھا کرنا، حفاظت کرنا۔ اور میم جو ہے انگریزی کا ایم ابھی بھی اسی شکل میں ہے، جو جیسے لہریں، پانی کی لہریں ہوں، اور اس سے مراد لی جاتی ہے کسی چیز کا جاری ہونا، چلنا، نزول ہونا۔ ذالکہ کا مطلب ہے کہ وہ جو ذکر پہلے آیا الف لام میم میں، وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی کتاب کا حصہ ہے، یعنی جز سے کل اور کل سے جز کا یہ بھی اسلوب ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک اہل کتاب مان چکے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دکھوائیں، اور نمازوں میں انہوں نے کافی رد و بدل کر دیا تھا، یعنی نمازیں تو حضرت آدم کے زمانے سے 5 چلی آ رہی ہیں، انہوں نے تقریباً 3 کر دی تھی۔ یہود کا دوسرا مسئلہ تھا انفاق نہ کرنا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہی آخرت پہ یقین لاتے ہیں۔ یہاں ایمان اور یقین میں تھوڑا فرق رکھا گیا ہے، یعنی ایمان تو ہو گیا نا جو تصدیق کرتے ہیں، جیسے بھی ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے تصدیق کرنے کا، کوئی سائنس سے کرتا ہے، کوئی اور طریقے سے کرتا ہے، اور وہی یقین لاتے ہیں۔ اس ایمان سے، اس تصدیق سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کو یقین کہتے ہیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور وہی فلاح پائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں میں مہر لگا دی ہے اور آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے، یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اشارہ منافقوں کی طرف ہے، وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، اور ان کے
جھوٹ بولنے پہ ان کو بڑا دردناک سزا ملے گی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں، یا شیطان سے مراد کیونکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں، یہاں مراد وہ یہود کے آئمہ کی طرف ہے، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ نہیں فائدہ ہے اس تجارت میں، اور یہ صحیح راستے پہ ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتے۔ یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے اپنا ہی کوئی دین وغیرہ بنایا ہوا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جس سے سارے ماحول میں روشنی پھیل گئی۔ ان کا نور بصارت جو ہے وہ اللہ نے چھین لیا، لے لیا۔ یہ جمع کا صیغہ اس لیے ہو گیا کہ پہلے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں ان کی قوم کا جنہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ نے ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا، اور پھر تاریکیوں میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ اب واپس نہیں آئیں گے، پلٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء، یہ اس کا شارٹ ہینڈ ہے، یعنی یہاں یہ فرمایا ہے کہ یا پھر اس کی مثال یوں لو کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ اندھیرا، کڑک اور روشنی یعنی بجلی، یہ تمثیل ہے کہ قرآن کے راستے پہ چلنے کی مشکلات ہیں، راہ حق کی مشکلات ہیں، اور نذیر بھی ہے، نذیرم و بشیرم، جو قرآن کا ایک فنکشن ہے۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بجلی چمکنے سے ڈرتے ہیں کہ مار ہی نہ جائیں۔ اللہ نے ان کافروں کو، یعنی وہ اہل کتاب خصوصاً یہود جو حق جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بجلی کی چمک سے تقریباً ان کی بینائی چلی جائے گی، اغوا ہو جائے گی، اور جب تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بالکل ہی لے لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، بندگی کرو اس کی جو تمہارا رب ہے۔ اب یہاں جو خطاب ہو رہا ہے یہ مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے خطاب ہو رہا تھا یہود سے، اور اب یہ خطاب ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے۔ اور یہ اسلوب قرآن میں بہت عام ہے۔ یہ جیسے خطبہ چل رہا ہوتا ہے اور اچانک بیچ میں کوئی اور کسی گروہ کا ذکر آ جاتا ہے، تو یہ اسی اسلوب میں ہے۔ خالق ہے، اور جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا خالق ہے، شاید تم بچ پاؤ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی نازل کیا، نکالا اس سے پھل تمہارے رزق کے لیے۔ نہ کرو اللہ کے برابر، تم جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، یعنی قرآن کریم، لے آؤ صورت اس جیسی۔ تو یہاں عربوں سے اس لیے مخاطب ہیں کہ یہ عربوں کی شاعری تھی۔ قرآن اکثر اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب دیتا ہے۔ تو ایک الزام یہ تھا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر شاعر کا کلام ہے تو تم بھی لے آؤ اور مدد لو اپنے شہداء سے ماں سوائے اللہ کے۔ شہید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نمائندہ، اور اس وقت کے مشرکین کے عقائد کے مطابق انسان بھی ہو سکتے تھے اور جن بھی ہو سکتے تھے۔ اگر تم سچے ہو اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور یقیناً تم نہیں کر سکتے کبھی، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔
یہ چونکہ خطاب مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے جو بتوں کو پوجتے تھے، جو پتھر کے بنے ہوتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی مرو گے اور تمہارے ساتھ یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ بھی جائیں گے آگ میں، جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی وہ آگ. یہ بھی ایک اسلوب ہے نذیر کرنے کا، ڈرانے کا، کہ یہ تو بنائی تمہارے لیے گئی ہے. اور خوشخبری ہے جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنتیں جاری ہیں جن کے نیچے جب جب ان کو پھل کھانے کے لیے ملیں گے کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی عطا ہوا تھا، اور عطا ہوگا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے ہوں گے وہاں جوڑے پاکیزہ، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ہاں، اللہ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی حقیر چیز. اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ مثالیں جو قرآن میں بھی بکثرت ہیں اور توریت اور انجیل میں بھی بکثرت ہیں. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کو کیا کرنا ہے. بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے یعنی اللہ، اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی سنت ہے. گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد میثاق کے بعد، یعنی فاسقین. اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. کیسے کرتے ہو کفر اللہ کے ساتھ؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا اور وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے.